السلام علیکم ناظرین، راولپنڈی کے اساتذہ کرام کے لیے آج ایک نہایت اہم اور فوری خبر سامنے آئی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے ایک ہنگامی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے تمام اساتذہ کرام جن کا شمار خصوصی رعایتی کیٹیگری میں ہوتا ہے، ان کے کیسز فوری طور پر جمع کیے جائیں۔ یہ حکم براہ راست اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت پر جاری ہوا ہے اور تمام ضلعی اور تحصیل افسران کو سختی سے پابند کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس پر عمل درآمد میں تاخیر نہ کی جائے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ تمام اساتذہ کرام جو معذور ہیں یا جن کے شوہر یا بیوی معذور ہیں، یا ایسے اساتذہ کرام جن کے بچے خصوصی یا معذور ہیں، اس کے علاوہ کینسر کے مریض، انہیں سرپلس یعنی اضافی یا تبادلے کے قابل قرار دینے کے عمل سے عارضی طور پر چھوٹ دی جائے۔ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے تمام کیسز کی مکمل فائل، ثبوتی دستاویزات اور صاف سفارشات کے ساتھ پیر کی دوپہر 3 بجے تک دفتر چیف ایگزیکٹو آفیسر راولپنڈی میں جمع کروائیں، تاکہ یہ ریکارڈ بر وقت اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجا جا سکے۔ یہ حکم نامہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ حکومت پنجاب خاص طور پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب انسانی بنیادوں پر فیصلے کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، تاکہ وہ اساتذہ کرام جو پہلے ہی جسمانی، ذہنی یا خاندانی مشکلات میں مبتلا ہیں، انہیں مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی ہیڈ یا پرنسپل کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کیٹیگریز میں شامل کسی استاد کو ریلیف آرڈر یا ٹرانسفر کے تحت ریلیو کرے، جب تک کہ حتمی فیصلہ متعلقہ اتھارٹی کی طرف سے نہ پہنچ جائے۔ اس حکم کی سنگینی کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخر میں لکھا گیا ہے، مکمل اور غیر مشروط عمل درآمد لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حکم نامہ دراصل کن حالات کے پیش نظر میں آیا ہے؟ گزشتہ کچھ ہفتوں سے پنجاب بھر میں اساتذہ کرام کی سرپلس فہرستیں تیار کی جا رہی تھیں، جس کے باعث بے شمار اساتذہ کرام کو تبادلوں، ریلیف آرڈرز اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا۔ خاص طور پر وہ اساتذہ کرام جو پہلے ہی بیماری یا خاندانی مشکلات سے دوچار ہیں، ان کے لیے یہ صورتحال نہایت تکلیف دہ تھی، لیکن اب راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا یہ اقدام ان کے لیے ایک بڑی ریلیف کی خبر بن کر سامنے آیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ تمام ڈی ایوز یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صرف فائل جمع نہ کریں بلکہ ہر کیس کے ساتھ کلیئر کٹ ریکمنڈیشن بھی دیں، تاکہ فیصلہ سازی میں تاخیر نہ ہو سکے۔ یعنی اب محض کاغذی کارروائی نہیں بلکہ ہر فائل کے ساتھ مکمل سفارش اور شواہد پیش کرنا لازمی ہوگا۔ اس سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ محکمہ اب کسی بھی غیر ضروری تبادلے یا انتظامی غلطی سے بچنا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ان تمام اساتذہ کرام کے لیے امید کی کرن ہے جو بیماری یا گھریلو معذوری کے باعث شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ ایسے حالات میں جب کئی اساتذہ کرام اپنے علاج یا اسپیشل بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں، انہیں مزید تبادلوں کے چکر میں ڈال دینا کسی ظلم سے کم نہیں تھا۔ اس اقدام سے نہ صرف ان کا اعتماد بحال ہوگا بلکہ یہ پیغام بھی جائے گا کہ حکومت اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ کھڑی ہے، مگر ساتھ ہی ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اب ذمہ داری ضلعی افسران پر آ گئی ہے۔ اگر کسی افسر نے فائل جمع کرنے یا سفارش بھیجنے میں تاخیر کی تو اس کی براہ راست ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام پرنسپلز، ہیڈ ماسٹرز اور ڈی ایوز اس نوٹیفیکیشن پر فوری عمل کریں تاکہ کوئی مستحق استاد محروم نہ رہ جائے۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ فیصلہ ڈپارٹمنٹ کے اس انسانی پہلو کو اجاگر کرتا ہے جس کی اکثر کمی محسوس کی جاتی تھی۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا واقعی تمام اضلاع میں اس پر یکساں عمل ہوگا یا پھر کہیں فائلوں کے ڈھیر تلے یہ ہدایات دب جائیں گی۔ بہرحال آج کے دن کے لحاظ سے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔
ایک ایسا فیصلہ جو درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں خاندانوں کو سکون، تحفظ اور ریلیف دے گا۔ لہٰذا تمام متعلقہ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی دستاویزات تیار کریں، فائل مکمل کریں اور اپنے ہیڈ یا اے ای او کے ذریعے جمع کروائیں تاکہ آپ کا کیس بر وقت پہنچ سکے۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک کاغذی کارروائی نہیں بلکہ آپ کے حق اور مستقبل کا سوال ہے۔ اور آخر میں، اگر آپ ڈپارٹمنٹ، سرکاری نوٹیفیکیشنز، اسکیموں اور ٹیچرز اپڈیٹ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اساتذہ کرام کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ اہم پیغام ہر اسکول تک پہنچے، کیونکہ معلومات ہی وہ طاقت ہے جو نہ صرف آپ کا حق دلاتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔